سلام کیجئے اس جوان کو جو اپنے بابا کے لاشے پر آیا ہے۔ اللہ کسی اولاد کو باپ کا ایسا لاشا نہ دکھائے۔ کربلا کے میدان میں جب 11 محرم کو امام سجاد امام حسین کے لاشے پر آئے، اس کا بیان بہت مشکل ہے، اللہ کرے میں ایک روایت جو ارادہ کر کے آیا ہوں سنا سکوں۔ جب پہنچے ہیں امام سجاد تو امام حسین کا لاشا پامال ہو چکا ہے۔ اس علی صاحب نے آواز دی تھی کہ جن کے تازہ سمے لگے ہوئے گھوڑے ہیں، جن کے گھوڑے صحت مند ہیں، وہ نئے گھوڑے، وہ تازہ سمے لگے ہوئے گھوڑے وہ نکال کر باہر لائیں۔ گھوڑے تو عزاداروں بہت لائے گئے، مگر 10 صحت مند گھوڑوں کا انتخاب کیا گیا۔ وہ گھوڑے جب دوڑنا شروع ہوئے تو فضہ دوڑی ہوئی آئی، آقازادی زینب قیامت آ رہی ہے۔ میری بیوی نے فرمایا ماں کیا بھائی کی شہادت کے بعد کوئی قیامت باقی رہ گئی؟ کہا ہاں، گھوڑوں کی نال بندیاں کر کے گھوڑے دوڑائے گئے۔ میری بیوی نے سوال کیا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تھکیں گے نہیں؟ اگر آوازیں بلند کر کے روئیں گے تو آپ کو اس کا زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ میری بیوی زینب نے فرمایا اماں اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمانے لگے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائے۔ اب کیا گزری ہوگی ایک بہن کے اوپر کہ میرے بھائی کے بدن کے ساتھ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ زینب دیکھ رہی ہیں گھوڑے مشرق سے دوڑنا شروع ہوئے، کچھ گھوڑے آگے آئے تھے کہ روک دیے گئے۔ میری بیوی نے سوال کیا یہ گھوڑے روک دیے گئے ہیں؟ کہا حبیب ابن مظاہر کا لاشا اٹھا رہا ہے، وہیں کہیں قریب میں حسین کے حبیب کا لاشا ہے۔ عزاداروں پھر گھوڑے دوڑے اور پھر روکے گئے۔ میری بیوی نے پوچھا کیوں روکے گئے ہیں؟ کہا مسلم ابن اوسجہ کا لاشا اٹھا رہے ہیں اور آپ رو رہے ہیں۔ سبب کیا تھا لاشے اٹھانے کا؟ یزیدی لشکر میں کوئی نہ کوئی چند سپاہی نکل کر آتے تھے اور وہ کہتے تھے ہم نے حبیب کا نمک کھایا ہے، ہم نے مسلم ابن اوسجہ کے گھر کھانا کھایا ہے، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اس لاشے کی بے حرمتی نہیں دیکھنا چاہتے۔ میں رونے والوں سے سوال کر سکتا ہوں جب یہ زینب کو پتہ چلا ہوگا تو میری بیوی نے کہا ہوگا نا کوئی نکل کر آئے کہ ہم نے اسے نبی کے دوش پر دیکھا، ہم نے نبی کو زبان چساتے دیکھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مگر عزاداروں شہداء کے لاشے اٹھائے جاتے رہے، ایک فرزند زہرا کا لاشا رہ گیا۔ مشرق سے گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے، مغرب میں دوڑ کر چلے گئے۔ جب بیٹا لاشے پر آیا ہے تو امام کی پسلیاں کمر سے باہر آ رہی ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام سجاد کا حال غیر ہو رہا تھا۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ یہ ایام رونے کے ایام ہیں، ایام اذاں ہے، گریہ کے ایام ہیں۔ ابن قتیبہ نامی ایک یزیدی سپاہی کہتا ہے کہ جب حسین کو مار دیا گیا اور خیمے جلائے جا رہے تھے اور تملکات لوٹے جا رہے تھے اور چادریں اور زیورات چھینے جا رہے تھے تو اس وقت مجھے کسی نے کہا کہ حسین لوٹے جا رہے ہیں، تو میں اس جانب گیا جہاں حسین کا لاشا تھا۔ تو ابن قتیبہ کہتا ہے مجھے پہنچنے میں کچھ دیر ہو گئی تھی، میں نے دیکھا کوئی حسین کا امامہ لے گیا، کوئی حسین کی عبا لے گیا، کوئی حسین کی نالینوں کو اتار کے لے گیا، ایک شخص نے انگوٹھی اتارنا چاہی تو انگلی کاٹ ڈالی۔ میں نے اس وقت حسین کے بدن پہ کچھ نہیں دیکھا سوائے ایک پھٹے ہوئے کرتے کے۔ میں نے چاہا کہ اس کرتے کو ہٹاؤں اتاروں تو مجھے لگا کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ملے گی۔ حسین نے اسے جگہ جگہ سے پھاڑ دیا تھا۔ پھر میری توجہ ہوئی کہ اس کرتے کو روکنے کے لیے حسین نے کمر میں پٹکا باندھا ہوا ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ یہ پٹکا ہی حسین کی کمر سے اتار لوں۔ تو میں نے جب گرہ کھولنا چاہی تو حسین کا ہاتھ گرہ پر آ گیا، میں نے حسین کا ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر میں نے گرہ کھولنا چاہی تو حسین کا دوسرا ہاتھ گرہ پر آ گیا، میں نے حسین کا دوسرا ہاتھ نکال دیا۔